स्टीफन हॉकिंग्स ने एक वार्निंग दी है कि कायनात से छेड़छाड़ मत करो, कहीं कोई ऐसी कौम ना हो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तुम्हें आके पकड़ लें। या अजूज माजूज या गोगन मगोग का इनके बारे में यही तकरीबन मिलते जुलते ख्यालात हैं कि ये एक फितना है जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा। याजूज और माजूज कुरान पाक में जिक्र करदा ये कौमें जिन्हें कयामत के करीब एक बड़ा फितना करार दिया गया है, हर दौर में लोगों के लिए सवालात का बायस बनी है। आखिर ये कौन है, इनका ज़हूर कब होगा और इनके जाहिर होने के बाद दुनिया की हालत कैसी होगी? बिल्कुल, याजूज माजूज का तस्करा सिर्फ इस्लामी रवायात में ही नहीं मिलता बल्कि दीगर मजहबी कुतब में भी मिलता है। ये कहा जाता है कि ये कौमें ज़मीन पर फसाद फैलाने और तबाही मचाने के लिए निकलेंगी। जदीद तहकीक और जोग्राफियाती मुतालात ने भी इस मौजू पर कई सवालात खड़े किए हैं। क्या याजूज माजूज कोई ख़ास कौम है या ये किसी अलामती खित्ते या ख़तरे की नुमाइंदगी करती हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद हैदर अली जाफरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑलवेज वेलकम भाई। अच्छा जाफरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि याजूज माजूज कौन है, हकीकत क्या है इनकी, कुरान में किस तरह से इनका तारुफ करवाया गया? देखिए, इसमें कुरान पाक में भी है और हदीस में भी इसका जिक्र है। इसके अलावा बाइबल हदीस मुबारका में जी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन का जो फरमान है जिसमें कुर्बे क़यामत के फितनों की बात की गई है, तो आप सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा लगाइए कि इसको रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशद्दुल फितना यानी फितनों का शदीद तरीन सुपरलेटिव डिग्री करार दिया है। अब इसके बारे में बहुत सारी जो है वो साइंटिफिक हैं, लेकिन एक चीज़ से मैं शुरू करना चाहूँगा। जी ज़रूर। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक वार्निंग दी है कि कायनात से छेड़छाड़ मत करो, कहीं कोई ऐसी कौम ना हो जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो तुम्हें आके पकड़ लें। अब याजूज माजूज के बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन ने, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइरस है, बहुत सारे, लेकिन मेरी कैलकुलेशन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि साइरस द ग्रेट जो है उसका तो मज़ार यहाँ अकमन एम्पायर का बानी था। जी हाँ। फिर ये जो जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं वो भी यही है, उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ये जो कुरान पाक में जिसका जिक्र आता है ज़ुल्करनैन का, वो जिनको अल्लाह कहता है कि हमने आसमान के 7 रास्तों में से 3 रास्ते दिए, जैसे मैंने पहले एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को दलदल में गर्क होते हुए देखा और वो ब्लैक होल था। वो ब्लैक होल था। इसी तरह एक जगह आती है कि वहां पे एक कौम थी जो फसाद फैलाया करती थी, तो उन्होंने उसको एक दीवार के पीछे बंद कर दिया। अब इस दीवार के पीछे कोई दीवार ईंटों या कंक्रीट की नहीं है, इट्स इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल, क्योंकि एक जगह इसकी तफसीर में आता है कि उन्होंने तांबे, पारे और जो है वो आसमान की ताकत को मिला के एक दीवार बनाई। मे बी समथिंग बर्क और एनर्जी और समथिंग, ठीक है। अब वो जो दीवार है, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा चूँकि इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलाबरेट करना चाह रहा हूँ कि उनकी तादाद हम ज़मीन पे अगर 8 अरब हैं या 7.5 अरब हैं या 7.25 अरब हैं, ठीक है, हमसे कहीं ज़्यादा होगी। ठीक, अगर हम लोग इस पूरी खित्ते में रह रहे हैं तो अगर हमसे कुछ 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज़्यादा है तो वो कहाँ रह रहे हैं? वो हमसे भी बड़े खित्ते पे किसी पे होंगे, तो हमसे भी। अब इसके मतलब ये है कि हमारे पास गूगल अर्थ में एक एक कोना ज़मीन का मौजूद है। जी हाँ। हमारे पास गूगल स्काइज में भी काफ़ी कुछ मौजूद है, वहाँ पे तो नहीं है। पूरी दुनिया पे कोई ऐसा खित्ता ऐसा नहीं है। कहीं एक जगह जिक्र आता है कि वो धुएं की दीवार के पीछे है। अच्छा, तो वो जो डेंस फोग के एरियाज हैं वो भी हमारे पास इंच हमारे पास है कि हमारे जो दुनिया में डेंस फोग के एरियाज हैं उसका वो वहाँ पे भी नहीं है। तो बंदे वेयर दे आर, तो इसको समझिए, वो जो मैंने पहले कहा था कि देयर आर पोर्टल्स, कायनात में बहुत सारे पोर्टल्स अल्लाह ने बनाए हुए हैं। वो कहीं किसी पोर्टल के पीछे हैं, उस पोर्टल के आगे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो उससे निकल नहीं पा रहे। जब क़यामत आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हटेगी, वो यहाँ आ जाएंगे, तबाही मचाएंगे। क्योंकि इंसानों के कत्लेआम का है ना कि उन्होंने इंसानों की आबादी को। अच्छा, ये जाफरी साहब दीवार से मुतालिक भी है कि ये वही कौम ख़त्म करेगी या ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी दीवार? दोनों रिवायात हैं, दोनों रिवायात मिलती हैं। कोई ऐसी जाहिर सी बात है, इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रो। देखिए मिस्ट, आपने एक मूवी देखी होगी द मिस्ट जी, वो जो धुएं की, ठीक है, वो जो इनके बारे में आता है कि वो एक धुएं की
بہت بڑی دیوار کے پیچھے ہیں. اب وہ جو میں نے ایسے کہا میں بالکل اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اٹس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. اٹس کائنڈ آف دیکھیں چاندی جو ہے یا کاپر یا پارا جسے ہم کہتے ہیں جو ہے کوئک سلور, جی وہ جو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی کہ ان کو ڈھال کے بنانا مشکل ہے. یعنی کاپر سے چلیں بن جائے گی. کاپر چونکہ الیکٹرو میگنیٹک جو ہے دنیا کی سب سے بہترین جو تاریں بنتی ہیں اس میں بھی کاپر ہوتا ہے. تو یہ جو کاپر ہے اس کا ذکر آتا ہے, پارے کا ذکر آتا ہے, کسی جگہ چاندی اور سونے کا ذکر آتا ہے, اور ایک جگہ برق کا بجلی کا ذکر آتا ہے. یہ چاروں چیزیں مطلب جب آپ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس کائنڈ آف الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. یعنی اس پورٹل کے گرد, یعنی وہ پورٹل جہاں سے وہ ادھر دنیا میں آ سکتے ہیں, اس پورٹل کو کسی میگنیٹک پاور نے گھیرا ہوا ہے. اب کہیں وہ اس میگنیٹک پاور کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا قدرت ان کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, یا ہم وہاں پہ کہیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. اس کے امکانات ہیں. سائنس اپنے سوری بیٹا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن سائنس اپنی چیزوں کو منواتے ہوئے سینکڑوں سال لے جاتی ہے. اٹس ناٹ دی مطلب ایسی کانکریٹ چیز نہیں ہوتی کہ یہی ہے. اسی طرح ہوگا, مختلف ویز ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے دنیا پر, اس وقت کیا حالات ہوں گے اور اس کے بعد کیا حالات کریٹ ہوں گے, اس پہ ذرا رہنمائی کریں ہماری. اس میں بیٹا جو ہے کہ قتل عام کا تو آپ کو ملتا ہے نا کہ وہ اتنی بڑی کو قوم ہوگی جو انسانوں کو اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کرے گی. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ بہت لمبے ہوں گے اور وہ انسانوں کو کھائیں گے. پھر ان کے بارے میں یہ بھی جو ہے وہ کچھ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ ان کے کان اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ زمین پہ ایک کان بچھائیں گے, دوسرا اوپر لے کے سو جائیں گے. تو وہ اس قسم کا بھی مطلب اس کی بہت سارے حلیے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن کانکریٹ ابھی تک کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوگا تو پتہ لگے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت کبھی انسانوں کے اوپر آئے, لیکن چونکہ قیامت ہر چیز کی اینڈ اللہ نے لگا کے رکھی ہے. کائنات جو ہے اس میں جو کوئی بنا ہے, جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کل من علیہا فان, کہ جو کچھ بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, وجہ اللہ کے بغیر تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے نا, سوائے وہی ایک بچنا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب ہر چیز نے ختم ہونا ہے, انسانیت نے بھی ختم ہونا ہے, تو کوئی نہ کوئی اس کا ریزننگ تو ہوگی نا. بالکل. یعنی جو کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے وہ کن کہہ کے سب کو ختم بھی کر سکتا ہے, کوئی شک. لیکن جس طرح اس نے موت کے لیے اسرائیل کو ڈیوٹی دی ہے, یا موت کے لیے ذمہ دار کوئی بیماری ہوتی ہے کہ فلاں بیماری کی وجہ سے, فلاں اس طرح کی وجہ سے یا وہ بندہ چلا گیا, یعنی ڈائریکٹ کوئی نہیں کہتا کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا. اسی طرح اس کائنات کے نظام کو بھی ایک خاص قسم کے فنکشن اینڈ فنکشنالٹیز میں اللہ نے بنایا. جیسے ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ قیامت کیسے آئے گی, وہ آکسائڈ بریک ہوں گے اور دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح اس دنیا کے اینڈ کے جو مختلف سٹیپس ہیں اس میں ایک گوگ اینڈ مگوگ, یاجوج ماجوج کا ایک چیپٹر ہے, اور وہ چیپٹر انتہائی خطرناک ہے. وہ مخلوق کیا کرے گی, کیسے کرے گی, کون بچے گا, یعنی وہ وقت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی ہوش نہیں رہے گی. تو کہیں کوئی ایسی کلیمٹی, کہیں کوئی ایسی ناگہانی آفت ہوگی نا جس سے انسان اپنے رشتوں کو بھول جائے گا. وہ میشر میں تو ہوگی, اس دنیا میں بھی اس کا ایک, کیونکہ وی آر ایکچولی لیونگ ان دی ریپلیکا ورلڈ. تو جو وہاں ہے اس کی ایک ریپلیکا یہاں موجود ہے. تو میشر کے میدان کا ایک منظر یہاں پہ ہوگا دنیا میں. پھر کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ جو ہے وہ سمندروں کو حکم دے گا کہ ان کو جو ہے وہ لے جاؤ, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے بعد ایک نئی ڈائنیسٹی یا نئی چیزیں شروع ہوں گی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بھی مطلب وہ لوگ جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے تھے, اسی طرح اللہ کچھ لوگوں کو بچا لے گا اور پھر باقی جو ہے وہ زندگی دوبارہ شروع ہوگی. اچھا جعفری صاحب یہ بتائیے گا کہ مختلف مذاہب میں جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتابیں ہیں, بائبل ہے, ان میں ان کا ذکر کس طرح سے ملتا ہے؟ بالکل ہے, جو ہے نا یاجوج ماجوج یا گوگ اینڈ مگوگ کا, ان کے بارے میں یہی تقریباً ملتے جلتے خیالات ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچائے گا, اور اس میں جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی, اور اس میں سارا مطلب قرآن پاک میں بھی ہے. ایک سیدھی سی بات جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں بھی, کہ جب تک تم اللہ کی طاقت سے مزین نہیں ہوگے, مخلوق کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو دبا نہیں سکتے. مخلوق کی نیگیٹیوٹی ہو, مخلوق کی کوئی بھی ہو اثر ہو, اس کی طاقت ہو, خالق کی طاقت سے جڑے بغیر مخلوق
سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے اف یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. جب آپ اللہ کے نور سے مزین ہوں گے اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ تو ضرور دے دے گا. بے شک. اب بھلے وہ آپ کو اس میں سے نکال کے لے جائے, بھلے وہ آپ کو کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں پہ آپ ان سے بچ جائیں, بھلے وہ آپ کو کہیں جو ہے نا آسمان میں اٹھا لے. دیر آر سو مینی, جیسے نبیوں کو اٹھاتا رہا ہے تو وہ اپنے کو خاص بندوں کو اگر وہ آسمان کی طرف لے جاتا ہے اور زمین پہ ساری تباہی پھیل جاتی ہے, یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, پھر ان کو دوبارہ اتار دیتا ہے. اللہ سے تو یہ بعید نہیں ہے. اسی طرح دیر آر سائنٹیفک ویز, یعنی اگر کوئی ایک خاص الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ نے ان کو وہاں روکا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے انسانوں کے اندر یہ ٹیکنالوجی آ جائے کہ وہ یہاں ایک خاص قسم کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ایوالو کر لیں اور اس کے پیچھے ان کو روک لیں. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ امکان ہے. تو یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا یہ بھی سائنس نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کچھ ریسرچرز نے کہ یہ دیوار آخر ہے کہاں پہ؟ اس کے بارے میں بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے تمام لوگ اس کے اوپر کام کریں. جی تو اٹس کائنڈ آف جو ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہیں اس سائڈ پہ منگولیا وغیرہ اس سائڈ کے اوپر ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ہمارے پاس ایک انچ زمین کا موجود ہے. بالکل. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہو. ہمارے تو سمندروں کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس کے اندر تک دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں. تو ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز تو ہوگی جس کا ابھی جواب نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے, جواب کی تلاش میں ہے لیکن جواب ابھی تک آیا نہیں. بہت شکریہ جعفری صاحب آپ کے وقت کا. اس موضوع پر بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی کی, اس کے لیے آپ کا شکریہ.